یہ میقات یلملم کی مسجد ہے، یہاں نفل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بس پہ 1 گھنٹے کے بعد روانہ ہو جائیں گے مکہ المکرمہ کی طرف۔ یہ دیکھیں ہم نے احرام باندھ لیا ہے، احرام کی 2 چادریں۔ اب تھوڑی دیر تک ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو نیت کریں گے عمرے کی، پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ میقات ہے، یہاں سے لوگ 2 رکعت نفل پڑھ کے بس میں سوار ہو کر مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جاتے وقت ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو مسجد حرام بھی دکھائیں گے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں بنگلہ دیش کے، یہ ہم دونوں اکٹھے عمرے پہ جا رہے ہیں ایک جگہ سے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ جو عمل اخلاص کے بغیر ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی اخلاص مانگیں، ہم بھی اخلاص مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنے والا بنا دے۔ تو جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا اس میں فائدہ ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ، کتنے ممالک کے لوگ یہاں ہیں اور وہ لوگ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہاں اچھا ہے، ماشاءاللہ جی۔ احرام باندھ چکے ہیں ہم، اب بس کی طرف روانہ ہیں، بس پہ بیٹھ کے مکہ المکرمہ کی طرف ہم جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی بنگلہ دیش کے ہیں، بہت پیارے اور بہت اچھے دوست ہیں، بہت مخلص ہیں اور ان کے بہت اچھے جذبات ہیں۔ مجھے کہنے لگے کل جمعے میں جا کے میں وہاں کمرے میں نہیں ٹھہروں گا، میں تو بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے روتا ہی رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا اپنے لیے۔ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تم کچھ بولو 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 اللہ کی توفیق۔ میرے لیے کہ دعا کرتا ہوں بھائی، اور میں آپ کو لیے سب کو لیے دعا کرتا ہوں بس۔ اور اللہ کی توفیق سے عمرہ ہوتا ہے، بہت پیسے ہیں لیکن وہ عمرے پہ نہیں آتا۔ بولو 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 بولو۔ آدمی کو اللہ بہت پیسہ دیتا ہے، وہ آدمی عمرہ کے لیے نہیں آتا ہے، اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ میں غریب بندہ ہوں، میں 3 بار میں انشاءاللہ عمرہ میں آتا ہوں، میرا نصیب ہے اللہ میں جایا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آیا۔ یہ بھائی بول رہے ہیں دیکھیں پیسے سے عمرہ بندہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو لاتے ہیں وہی عمرہ کر سکتا ہے۔ میں بہت غریب ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 3-4 دفعہ اپنا گھر دکھایا، اللہ ہی لا رہے ہیں مجھے۔ دل میں تمنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مجھے لا رہے ہیں۔ پیسے سے کوئی بھی عمرہ نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کتنے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ عمرے پہ نہیں آتے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بندہ مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ یہ جامع مسجد میقات یلملم ہے، یہاں نفل پڑھیں گے۔ یہ احرام باندھ لیا ہم لوگوں نے، تو یہ دیکھیں بھائی نے احرام باندھ لیا ہے۔ یہاں سے لوگ نفل پڑھ کے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یاد رکھیں نیت و تلبیہ پڑھنے کے ساتھ احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص خالی احرام کی چادریں باندھ لیں تو احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ احرام کی چادریں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نیت و تلبیہ نہیں کرے گا۔ نیت و تلبیہ جب اس نے کر لیا، پڑھ لیا، تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ دائیں کندھے کو ننگا جب ہم طواف کریں گے بیت اللہ کا اس وقت ہی کریں گے۔ بعض لوگ یہیں کر لیتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا، تو جب طواف کریں گے اس وقت ہی کندھے کو ننگا کریں گے۔ اور جب یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں گے میقات پہ تو وہ جو چادر ہوتی ہے اسے سر کو ڈھانک لیں گے، چھپا لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بھائی نے 2 چادریں پہنی ہیں، یہ دیکھیں یہ حاجی صاحب باندھ رہے ہیں ان کو چادر۔ یہ دیکھیں یہ 2 چادریں ہیں، ایک کو تہبند کے طور پہ باندھ رہے ہیں، ایک تہبند کے طور پہ اور ایک دوسری کندھوں پہ رکھ رہے ہیں۔
یہ اس طریقے سے احرام باندھ رہے ہیں ہر سب. دیکھیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں اس طریقے سے. احرام کے اندر ایک کو ایک سے تہبند باندھا جائے گا اور دوسرا. اب یہاں جب ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو سر کو چادر سے ڈھانپ لیں گے، پھر جب نفل پڑھ لیں گے پھر ہم اتار لیں گے، پھر چادر کو سر سے اتار لیں گے. یہ طریقہ ہے، مصنون طریقہ ہے. پھر دائیں کندھے کو جو ننگا کریں گے وہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگیں گے اس وقت کریں گے. اور یہاں سے جب سفر شروع کریں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم جائیں گے، دعائیں مانگتے ہوئے مکہ المکرمہ میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوں گے مسجد حرام میں. یہ دیکھیں یہ میقات کی مسجد ہے، خوبصورت مناظر ہیں، یہاں لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ماشاء اللہ. شیخ ٹھیک ہے نا؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بھی ہم بتا بھی رہے ہیں. یہ کیونکہ ابھی جب تک ہم نیت نہیں کریں گے، تلبیہ نہیں پڑھیں گے، احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی. اس لیے نفل پڑھتے ہوئے ہم سر کو ڈھانپ لیں. جب نفل پڑھ لیں پھر آپ سر سے اب اوپر کر لیں، ایک دفعہ سر پہ کر لیں. ہاں یہ دیکھیں ان بھائیوں نے اوپر نفل پڑھنے کے بعد یہ نیچے کر لیں گے تو صحیح ہے. اس طریقے سے بات پتہ نہیں ہوتا. احرام کی چادریں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم نیت و تلبیہ نہیں کریں گے. ہاں نیت و تلبیہ کریں گے پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ ساری جو چیزیں ہیں. جی نفل کے بعد پڑھیں گے. ہاں تلبیہ پڑھیں گے نفل کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. یہ دیکھیں ان بھائیوں نے سر ڈھانپ لیا.